بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت، اور اللہ نے ہمیں جو مسلک عطا فرمایا وہ بھی اعتدال والا مسلک ہے۔ ہم افراط و تفرید سے پاک لوگ ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں یہی راستہ سکھایا ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ کام کریں گے، اعتدال والا عقیدہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہر کام کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یہ جو دور جا رہا ہے، اس دور میں نام لے کے کام کرنا یہ مشکل ہے، اور صرف ہمارے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ کسی کا نام لے کے اس کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری بن جاؤ، قال بعض الناس، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جس کا بھی رد کرنا ہو، جی بعض لوگ یوں کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے، پھر اس کے رد میں اپنا عقیدہ پیش کرنا یہ ہمارا حق ہے، اس پہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو کام کا بنانے کے لیے کم از کم یہ طریقہ اختیار کریں کہ نام لینا چھوڑ دیں۔ عوام بھی بدظن ہے، وہ عوام نام کو پسند نہیں کرتی، نام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے مسئلہ یوں رکھیں کہ جی یہ اعتدال کا راستہ ہے، اہل سنت کا یہ اعتدال کا راستہ ہے، اس سے دائیں بائیں جائیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ پھر اس میں لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کو مان کر اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں یا حدیث کو مان کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، ہم وہ نہیں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ پھر اہل بیت میں قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو اہل بیت کہا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ جسے قرآن اہل بیت کہے وہ بھی ہمارے سروں کے تاج، اور جنہیں نبی اہل بیت کہے وہ بھی ہمارے سروں کے تاج۔ تو اس لیے اس انداز سے سمجھانا کہ ہم وہ نہیں ہے کہ ایک چیز پکڑ لیں باقی کا رد کر دیں، باقی کو چھوڑ دیں، نہیں۔ ہم قرآن کو بھی لیں گے، حدیث کو بھی لیں گے، صحابہ کو بھی لیں گے، اہل بیت کو بھی لیں گے۔ تو ہم اعتدال والے لوگ ہیں۔ اعتدال والا عقیدہ ہی امت کو دینا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، اور آج بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امت کو اعتدال کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اعتدال کے راستے ہی میں کامیابی ہے۔ اور اللہ نے اس امت کی صفت ہی اعتدال والی بیان کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال والی امت ہو۔ اعتدال سے چلیے، بہت زیادہ جذباتی انداز اختیار کرنا اور پھر یا سمجھانے میں بہت زیادہ شدت اختیار کرنا یا پھر نام لے کے کسی کا رد کرنا، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کاز کو نقصان پہنچے۔ جب ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے اکابر کی طرز پہ چلیں گے کہ مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میرا تعلق ساہیوال ضلع سرگودا سے ہے۔ مفتی عبدالشکور تینیزی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے۔ حضرت نے ہر فتنے کے خلاف کام کیا، ہر فتنے کے خلاف۔ حضرت کی زندگی میں کوئی مماتی مولوی نہیں جا سکا ساہیوال میں، اور حضرت کی زندگی میں شیعوں کے خلاف خوب کام کیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حالات وہاں ایک دفعہ خراب ہوئے، یہ 96 میں 98 میں بہت شدید حالات خراب ہوئے۔ محرم کے دنوں میں کرفیو لگ جاتا تھا، فوج آ جاتی تھی۔ تو وہاں ایک دفعہ محرم سے پہلے ایک کوئی نیا ایس پی آیا، اسے حالات کا اندازہ نہیں تھا، اسے علماء کی میٹنگ بلائی، اس کے سامنے جو لسٹ آ گئی، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھے ہیں، اور اہل حدیث برائے نام ہے وہاں، وہ بیٹھے ہیں۔ تو اسے بدتمیزی کے انداز کہا، یہ عبدالشکور کون ہے؟ شیعہ بول پڑے، انہوں نے کہا تمیز سے نام لے۔ مفتی عبدالشکور تینیزی کہے تمیز سے نام لے، شیعہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ دلائل کی دنیا میں آپ قائل کریں، آپ کی بات سنیں گے،
لیکن جب آپ نفرت والا انداز اور شدت والا انداز اختیار کریں گے تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو الٹا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے اکابر نے کام کیا اور کامیاب ہیں، ان میں دیکھیں علامہ عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ اعتدال سے چلتے رہے، دلائل کے ساتھ چلے ہیں۔ مولانا امین وقاروی رحمۃ اللہ علیہ اعتدال کے ساتھ چلے ہیں، دلائل کے ساتھ چلے ہیں۔ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعتدال کے ساتھ چلے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب جتنا کام فتنوں کے خلاف انہوں نے کیا، ان کو تو بغیر سیکورٹی کے چلنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیسے پھرتے تھے؟ درویشوں کی طرح۔ کیوں؟ اعتدال سے چلے ہیں، نہ اپنی جان کو خطرہ نہ کوئی اور پریشانی۔ آپ جب اعتدال اور دلائل اس چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالیں گے اور لوگوں کو بات سمجھانا اور لوگوں کو سمجھنا آسان ہوگی۔ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا کہ حضرت کا آبائی علاقہ تو بھی ہے، چکوال میں مسجد بھی لی۔ حضرت نے جب چکوال میں جمعہ پڑھانا شروع کیا تو چکوال شہر میں 75% شیعہ تھا، 25% سنی تھا، اور جس دن حضرت کا جنازہ اٹھا ہے 75% وہاں سنی تھا، 25% شیعہ تھا۔ جو سنی 25% ہے وہ 75% میں آ گئے، جو شیعہ 75% میں تھے وہ 25% میں۔ کیوں؟ انہوں نے بڑے اعتدال اور دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ہمیں معلوم ہے ان کی گفتگو شیعہ بھی سنتے تھے۔ ہمارے مولانا مفتی عبدالشکور تنزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں شیعہ آ کے بیٹھتے تھے، باتیں پوچھتے تھے، تقریریں سنتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد ہے، وہاں کا ناظم بن گیا علاقے کا، جیسے چیئرمین ہوتا ہے نا پورے علاقے کا، وہ شیعہ بن گیا، ذاکر حسین شاہ اس کا نام تھا۔ اور ادھر حضرت کے مدرسے کی تعمیر جاری ہے، 3 لاکھ روپے لے کے آیا، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ اب حضرت یہ مدرسے کے لیے قبول فرما لیں، اب ہمارے جیسا تھا جا کافر کہیں کا، چل دفعہ کافر ہے تو۔ حضرت بڑے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا، وزٹ کرایا، یہ بن رہا ہے، یہ کمرہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، اور کہنے لگے بھائی یہ پیسے آپ کے ہمارے ہی ہیں، اپنی جیب میں رکھو، جب ضرورت ہو کے منگوا لیں گے۔ کس نے منگوانے تھے؟ لیکن کام کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم علماء بیدار ہوں، اپنے اکابر کے طرز پر اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کام کرنا شروع کریں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب یہ ہمارا غیر مقلدی کا علاقہ بڑا عروج پہ تھا تو قائد جمعیت مولانا فرمان صاحب نے بلایا ہمیں اسلام آباد، ہم 5-6 لوگ گئے تھے، 1.5 گھنٹہ حضرت نے ہمیں ٹائم دیا مغرب کے بعد، 1.5 گھنٹہ، اور حضرت کی گفتگو کا خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہاری تحریک ہے نا غیر مقلدین کے خلاف، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ یہ قائد جمعیت نے فرمایا یہ میرے دل کی آواز ہے، اور باتوں باتوں فرمایا سن لو، میں صاف کہتا ہوں میں پکا حنفی ہوں، میں پکا دیوبندی ہوں، پکا حیاتی ہوں، یہ قائد جمعیت کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی تحریک میں شدت نہ آنے دینا کہ جس سے ٹکراؤ پیدا ہو، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، یہ کام نہیں ہونے دینا۔ اب آپ کو اپنی مساجد کے حالات کا خود زیادہ ادراک ہے، ہمیں نہیں پتا۔ میں اپنی مسجد کے حالات کو سمجھتا ہوں، آپ اپنی مسجد کے حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اب آپ ہماری یہ ساری گفتگو سن کے صبح جاتے ہی دھڑے دات ریشو کر دیں، لوگوں کا نام مول صاحب خیر ہے شیعہ نے پیسہ نہیں لیا، دیکھیں مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے دھیمے دھیمے آپ اپنے مزاج میں تبدیلی یوں لائیں کہ ہر جمعے پہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا واقعہ سنانا شروع کریں، ہر جمعے پہ ایک فرد کا واقعہ۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ میں اکثر ایک چیز ہر جگہ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یوں سمجھائیں لوگوں کو کہ ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزئی فضیلت۔ ہم کلی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، جزئی فضیلت کو بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ میٹرک کے امتحان دیتا ہے، ایک بچہ ایسا ہے جو مجموعی طور پر فرسٹ آ گیا بورڈ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایسا ہو جس کے ریاضی میں اس سے زیادہ نمبر ہو۔ یہ فرسٹ آنے والا ریاضی میں مثال کے 95 نمبر لے رہا ہے، لیکن دوسرا لڑکا وہ اس سے کم نمبر لے رہا ہے لیکن ریاضی میں اس سے آگے ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ یہ جزوی طور پر
اس کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ میتھ میں ٹاپ کر گیا ہے. لیکن جب ہم سارے نمبروں کا جائزہ لیں گے تو کلی طور پر یہ اول آ رہا ہے. بالکل اسی طرح ہر صحابی کو اللہ نے جزوی فضیلت عطا فرمائی ہے, جزوی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. ہم سب کی فضیلتوں کو مانتے ہیں, لیکن جہاں بات کلی کی آئے گی وہاں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا, اس کے بعد حضرت فاروق کا, پھر حضرت عثمان کا ہے, پھر حضرت علی کا ہے. یہ کلی فضیلت اس طرح ہم بیان کریں, مجموعے کو سمجھائیں. جزوی فضیلت بہت سارے صحابہ کی ہے, آپ ان کو تھوڑا پڑھنا شروع کریں, یاد کرنا شروع کریں کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, ہم مانتے ہیں. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, جزوی فضیلت ہے, ہم مانتے ہیں. امیر معاویہ کاتب وحی ہیں, ہم مانتے ہیں. پوری امت کے وہ ماموں ہیں, ہم مانتے ہیں. ابی بن کعب کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قاری میری امت کا ابی بن کعب ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جو حدیث بیان کرے اس کو صحیح سمجھو. یہ جزوی فضیلتیں ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں, لیکن بات جہاں کلی کی آئے گی وہاں صدیق سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. جب یوں سمجھائیں گے تو عوام سمجھے گی. تو اس لیے میری صرف درخواست یہ ہے کہ بڑے دھیمے انداز میں دلائل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ یہ ہم کام کو جب چلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہمیں بھی اور ہمارے متعلقین کو بھی محفوظ رکھیں گے. علامہ خالد محمود صاحب کا ایک جملہ میں سنا کے بات ختم کروں. میں حاضر تھا ایک دفعہ تو فرمانے لگے بتاؤ امام مسجد کا کام کیا ہے. اب علامہ صاحب کے سامنے جواب دینا نا یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہوتا تھا. حضرت آپ ہی بتا دیں. فرمایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام 5 نمازیں پڑھا دے یا جمعہ پڑھا دے, وہ کہتے ہیں میں بری ذمہ ہوں. فرمایا نہیں, امام مسجد کی ذمہ داری ہے اپنے نمازیوں کا ایمان بچانا. جی یہ علامہ خالد کا جملہ ہے. امام مسجد کی ذمہ داری ہے اپنے نمازیوں کا ایمان بچانا. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور بھائی جتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, فتنوں کے حوالے ہو رہے ہیں, تو اس کا مجرم کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کیوں نہیں فکر کی اپنے مقتدی کے ایمان بچانے کی؟ اس لیے ہم علماء, ائمہ مساجد, خطباء اس بات کو ذہن میں رکھ کر جب ہم یہ محنت کریں گے نا کہ یا اللہ ان لوگوں کا ایمان بچانا میری ذمہ داری ہے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کبھی گمراہ نہ ہو. جب اس لگن سے, اس جستجو سے, اس طلب سے کام کریں گے پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.